من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان کے عشرہ اعتکاف میں سالہ سال سے روزانہ درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کے درس میں ایک حدیث شریفہ جو سیاح ستہ کی افضل دو کتابیں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس پر انشاءاللہ حدیث شریفہ کو سنتے ہوئے ترجمہ بھی اور تشریح میں گفتگو ہوگی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور و معروف صحابی رسول ہیں اور بہت احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت ابی ہریرہ یہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے ہر دن جس میں سورج چمکے اس پر صدقہ ہے۔ صدقہ کے معنی میں نے پہلے بھی بتایا کہ عرف عام میں تو ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم صدقہ کر رہے ہیں، جانور صدقہ کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ صدقہ کر رہے ہیں، لیکن عربی میں صدقہ نیکی کے معنی میں آتا ہے۔ نیکی کا عمل، کوئی نیکی، وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج چمکتا ہے صدقہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سورج چونکہ روزانہ تقریباً چمکتا ہے تو اس کی مثال دے دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج نظر نہ آئے لیکن نکلا ہوا تو ہوتا ہے، بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے اوپر بادل آ جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اندر موجود ہوتا ہے۔ تو سورج ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ روزانہ نکلتا ہے اور اس کی روشنی ہر ایک کو ملتی ہے، اس میں مسلم غیر مسلم، انسان جانور سبھی شامل ہیں کہ اس کی روشنی سے ہر ایک فیض اٹھا لیتا ہے، فیض پا لیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی مثال دی یہاں پر کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے ہر عضو سے، ہر عضو، جوڑ ہوتے ہیں انسان کے 360 جوڑ کہلاتے ہیں، اور 360 جوڑ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر جوڑ پر کوئی نیکی ہے، یعنی انسان چاہے تو اپنے ہر عضو سے کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اعضاء، پارٹس، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، طاقت ہے، جسم کے اندر ہے۔ اعضاء، جوڑ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں نیکی ہے کہ اگر وہ انسان یہ بات سمجھ لے کہ مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں والا بنا کر پیدا کیا، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے کان سلامت ہیں، تو میں ان سے کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کروں۔ اور نیکی میں ہمیشہ بتایا میں نے، کوئی چھوٹی نیکی کوئی بڑی نیکی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، نیکی نیکی ہے، چھوٹی ملے چھوٹی لے لو، بڑی ملے بڑی لے لو، کھلی ملے کھلی لے لو، چھپی ملے چھپی لے لو۔ یعنی نیکی کرنا علی الاعلان یہ بھی درست ہے، اگر ریاکاری کا اس میں شائبہ نہ ہو، نیت یہ نہ ہو کہ دنیا مجھے نیکی کرتا ہوا دیکھے، لیکن ضرورت ہو کہ سامنے نیکی کی جائے، کسی کو شوق ہو جائے، رغبت ہو جائے تو جائز ہے۔ اور چھپی ہوئی نیکی وہ تو اور افضل ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی کوئی نیکی تم نے کی، اس کی تشہیر نہیں کی، نام بھی نہیں بتایا، بس نیکی کو اللہ کے پاس اپنے لیے محفوظ کر لیا، کیونکہ جو نیکی آپ کرتے ہو وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے، تمہارے ہاتھ سے نکلتی ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں تمہارے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے پاس تمہارے لیے ثواب میں اچھی ہیں اور امید میں بھی اچھی ہیں، یعنی تم ان سے امید کر سکتے ہو اپنے مغفرت کی، بخشش کی، نجات کی، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی، نیکی کی امید کر سکتے ہو کہ یا اللہ یہ نیکی میں نے کی ہے تو اسے قبول فرما لے۔ تو اگر نیک نیتی سے نیکی کی ہوگی تو پھر یقین رکھنا چاہیے کہ بارگاہ الہی میں پہنچی اور ہمارے لیے قبول ہوئی اور اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو جو پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں ہر دن جس میں سورج چمکتا ہے اس پر نیکی ہے، ہر جوڑ کے بدلے میں نیکی کرے۔ اب فرماتے ہیں کہ کیا کیا مثال دے رہے ہیں، حالانکہ مثالیں اور بھی زیادہ ہوں گی، لیکن اس حدیث میں 3-4 باتیں ہیں۔ ایک تو مثال فرما رہی ہیں کہ یعدلوا بین الاثنین صدقۃ، دو بندوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ دو بندے، ان کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہے، تم ثالث بنے ہو، تم منصف بنے ہو، تو تم یہ دیکھو کہ حق کہاں پر ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے تو اس کی سائیڈ لے لوں، یہ گناہ ہے۔ یہ دیکھو کہ معاملہ کیا ہے، حق کدھر ہے، کون بندہ دونوں میں سے حق پر ہے، کون ناحق ہے۔ جو ناحق ہے اس کو کہو کہ تم ناحق ہو، جو حق پر ہے چاہے وہ اپنا نہیں پرایا ہے کہو تم حق پر ہو۔ انصاف اس کو کہتے ہیں۔ رسول پاک فرما رہے ہیں انصاف سے صلح کرا دے، اور انصاف کرے، دو بندے ان کے درمیان کوئی معاملہ ہے صلح کرا دے تو انصاف کے ساتھ، یہ نہ دیکھے کون اپنا کون پرایا، یہ دیکھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اللہ کیا ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہے نا۔ اگر تم لگی لپٹی کرو گے تو وہ انصاف ہوگا ہی نہیں، وہ تو جانبداری ہو جائے گی، الٹا تم پھنس جاؤ گے اللہ کے پاس
غلط بات کو حمایت کرنے کی وجہ سے. تو غلط بات میں حمایت نہ کرو، چاہے وہ جھگڑا گھر کے اندر ہے، چاہے وہ جھگڑا گھر سے باہر ہے، چاہے خاندان میں ہے، چاہے خاندان سے باہر ہے، چاہے سڑک پر ہے. جہاں تمہیں موقع ملے انصاف کی بات کرنے کا تو حق کی بات کرو. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے نیکی ہے. اب مثلاً اس میں اگر آپ نے اپنی زبان سے کام لیا انصاف کرانے میں، یعنی آپ نے زبان چلائی، کہا ہاں بھائی تم حق پر ہو، تم ناحق ہو، یہ فیصلہ یوں ہو رہا ہے، لوگ بھی مان لیں، تو اس میں تمہاری زبان کی نیکی ہو گئی. تم نے اپنی زبان سے نیکی کا فائدہ لے لیا. دوسری بات کیا فرمائی؟ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّةٍ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کی اس کی سواری پر مدد کر دینا کہ اسے سوار کرا دے یا اس پر اس کا سامان چڑھا دے، یہ بھی صدقہ ہے. اب اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ مثلاً اس زمانے میں تو گھوڑے ہوتے تھے نا، نبی پاک کے زمانے میں اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے، سواریوں کے لیے 4 جانور اللہ کے رسول نے استعمال فرمائے. خچر بھی استعمال فرمایا، گدھا بھی استعمال فرمایا، گھوڑا بھی استعمال فرمایا اور اونٹ بھی استعمال فرمایا. ظاہر ہے کہ ان زمانے میں نہ موٹر سائیکلیں، نہ کاریں، نہ بسیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو سواری سے مراد اس وقت تو یہی ہے کہ کوئی کسی کو گھوڑے پہ سوار کرا رہا ہے، کوئی کسی کو اونٹ پر سوار کرا رہا ہے، کوئی گدھے پر سوار کرا رہا ہے، کوئی خچر پر سوار کرا رہا ہے، تو یہ مراد لی جائے گی. لیکن آج کے زمانے میں تو جو جس سواری پر کسی کو سوار کرا سکتا ہے وہ نیکی لکھی جائے گی اس کی. اب اس میں حضور نے فرمایا کہ سواری پہ سوار کرا دے، اس میں دونوں باتیں، یا تو سواری کا انتظام کرا دے، جیسے کوئی کہے مثلاً ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ آپ دے دیجئے سواری کے لیے، دلا دیجئے. تو اس طرح سے کوئی سوال کر سکتا ہے اور کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی سواری کا انتظام کرا دے. جیسے کسی کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ کہے جی یہ سواری پر مجھے آپ سوار کرا دیں، ذرا فلاں جگہ تک جانا ہے، اور معلوم بھی ہے کہ یہ واقعی سچا بندہ ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، تو یہ سواری پر سوار کرانا ہوگا. اب اس میں اگر ہاتھ لگ رہے ہیں، ہاتھ سے اٹھا کے آپ سواری پر بٹھا رہے ہو تو ہاتھ کی نیکی ہو گئی، ہاتھ کا صدقہ. اگر آپ پیسے دے رہے ہو تو مال کا صدقہ ہو گیا، نیکی ہو گئی. اور یا حضور فرما رہے ہیں اس کا مال اس پر سوار کرا دے، یعنی اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، اس کے پاس سامان ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ کہتا ہے ذرا ہاتھ لگا دینا بھائی، اٹھا کر ذرا سواری پہ رکھ دینا. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے ہاتھ دیے، طاقت بھی دی ہے، قوت دی ہے، تو میں اپنی طاقت قوت کو نیکی میں استعمال کر لوں. تو اگر آپ نے اس کا سامان اٹھایا، اٹھا کے سواری پر رکھ دیا، تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے یہ نیکی ہے، یہ تیرے ہاتھ کا صدقہ ہے، قوت کا صدقہ ہے، تیری طاقت کا صدقہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں استعمال کیا. کہ یہ ہاتھ مجھے اللہ نے دیے، یہ طاقت مجھے اللہ نے دی، تو بجائے اس کے کہ میں اس طاقت کو کسی کو مارنے پر استعمال کروں، کسی کو قتل کرنے پر استعمال کروں، کسی کو مکہ مارنے پر استعمال کروں، اس طاقت کو دکھاؤں کہ دیکھو میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، بجائے اس کے اس طاقت کو نیکی میں خرچ کرو، نیکی کے راستے میں استعمال کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ نیکی ہے کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، کسی کو سواری پر سوار کرنے کی ضرورت آ گئی ہے،
تو سواری دے دو اسے، سواری پر سوار کرا دو یا اس کا سامان چڑھا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر حضور نے اگلی بات فرمائی والکلمۃ صدقۃ، اب ایسی بات فرما دی جس میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، غریب بھی کر سکتا ہے یہ نیکی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ والکلمۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ یعنی اگر تم زبان رکھتے ہو منہ میں، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے تو اچھی بات کرو اس زبان سے، یہ زبان کی نیکی ہو جائے گی۔ تسبیح کا وقت ہے، تسبیح پڑھ لو، یہ زبان کی نیکی ہے۔ تلاوت کا وقت آ گیا، قرآن مجید کی تلاوت کر لو، یہ زبان کی نیکی ہے۔ اور کسی سے اچھی بات کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ اچھی گفتگو کر لو۔ قولوا للناس حسنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ یعنی اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہنا بہتر ہے، کم از کم بری بات سے تو بچو گے۔ لیکن اگر اچھی بات زبان سے نکال سکتے ہو تو پھر اچھی بات کرو تاکہ نیکی لکھی جائے۔ کسی کے ساتھ شائستگی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اخلاق سے پیش آؤ، یہ زبان کی نیکی ہے۔ یعنی اگر زبان سے کوئی بات کی جا رہی نا تو اکھڑ پن سے، مغرور لہجے میں، بدتمیزی کے لہجے میں بات نہ کرو، اچھی بات کرو۔ جیسے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مسکرا کر ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراتے ہوئے ملنا، ملاقات کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی عاجز ہے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے اس کا، ہے؟ کوئی مسکرا کر بھی نہ مل سکے، کوئی اچھی بات بھی نہ کر سکے تو اور کیا کرے گا دنیا میں؟ پیسہ پائی تم خرچ کرنا نہیں چاہ رہے ہو اگر، یا تمہارے پاس ہے نہیں، چلو نہیں ہے، لیکن اللہ نے زبان دی ہے تو اس زبان کو اچھی باتوں کے لیے استعمال کرو۔ قول اچھا نکالو زبان سے تاکہ لوگ تمہاری زبان شیریں کو یاد کریں۔ شیریں زبانی انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ کبھی انسان کے پاس کچھ اور نہ ہو، لیکن آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتا ہے کہ جی 2 میٹھے بول ہی بول لو، 2 میٹھے بول بول دو، اسی سے کوئی دل جیت لو کسی کا۔ کیا اس سے بھی تم پیدل ہو؟ اس سے بھی تم بیکار ہو؟ کیا فائدہ پھر؟ تو اپنا گھر ہو اس میں بھی اخلاق محبت سے پیش آؤ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ شائستگی، نرمی، اس سے گفتگو کرو۔ ایسے نہیں کہ پہلوان بن کے بات کرو، روپ ڈالنے کے لیے بات کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تو اس کے اندر اخلاق ہے، نرمی ہے، اس سے گفتگو کرو۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ والکلمۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے۔ اب ایک اور بات فرمائی، یہ بھی بڑی اہم ہے، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، فرمایا اور ہر وہ قدم جس سے نماز کی طرف جاؤ وہ صدقہ ہے۔ اب اس میں انسان کے جوڑ کو یاد رکھو، آپ اعضاء کو، زبان، کان، آنکھ، ناک بھی آ گئی اور پاؤں بھی آ گئے۔ اب یہ پاؤں کی طرف اشارہ آ گیا کہ پاؤں کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا نماز کی طرف چلو، اذان کی آواز سن لی یا نماز کا وقت معلوم ہو گیا، چلو مسجد کی طرف، قدم اٹھاؤ، ہر قدم پر نیکی کا ثواب ملے گا۔ اور پھر جتنے دور سے کوئی آ جاتا ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم دور سے آتے ہیں، نزدیک میں کوئی جگہ مل رہی ہے خالی تو ہم یہاں پر مکان لے لیں؟
آنے کی آسانی کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم جتنا دور سے آ رہے ہو ثواب بھی اتنا ہی پا رہے ہو. دیکھا آپ نے؟ یعنی اس کو معمولی مت سمجھنا. تم دور سے آ رہے ہو تو یہ دور سے آنے کا بھی تو ثواب مل رہا ہے تمہیں. کیونکہ جب کوئی نیکی کسی مشقت سے کی جائے، محنت سے کی جائے، ثواب بھی ویسا ہی ملے گا. جیسے ایک قاری کے لیے حدیث میں فرمایا حضور نے کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے تلاوت کے وقت، ہوتا ہے نا کوئی حق لاتا ہے، کسی کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آنکھوں سے نظر میں کمی ہے تو پڑھنے میں دشواری ہے. اب جتنی دشواری سے وہ پڑھے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثواب اتنا زیادہ ملے گا. تو جس نیکی میں جس کو جو محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے، سمجھ لو کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. کیونکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ محنت کرتے ہوئے نیکی کر رہا ہے، مشقت کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، مشکل کام ہے مگر پھر بھی کر رہا ہے. تو یہ زیادہ اجر والی بات ہے، زیادہ نیکی والی بات ہے. تو آپ نے دیکھا فرما رہے ہیں کہ نماز کی طرف جو قدم اٹھے، نماز کی طرف جو تم قدم لے جا رہے ہو وہ صدقہ ہے تمہاری. تو یہ کس چیز کی نیکی ہو گئی؟ پاؤں کی. اس میں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جتنے اعضاء سے آپ نیکیاں کر رہے ہو، یہ سمجھو کہ اتنے ہی اعضاء کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہو اللہ کی راہ میں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ دیا، میں نے اس ہاتھ سے یہ نیکی کر لی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں دیے، میں نے اس پاؤں سے یہ نیکی کر لی. اس پاؤں سے، پاؤں بھی ایک نعمت ہے نا انسان کی. حضرت شیخ سعدی بہت بڑے صوفی شاعر، صوفی بزرگ گزرے ہیں، بڑے مقرب بندے اللہ کے. مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فارسی زبان کے شاعر. ان کی ایک حکایت ہے مشہور کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس جوتے نہیں تھے، تو ان کو خیال آیا کہ میرے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہیں پہننے کے لیے. اب ان کی نظر پڑی ایک شخص پر کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، جوتے نہیں مگر پاؤں تو سلامت ہیں. اس سے تو بہتر ہے بھائی جوتے نہیں ہیں تو چلو ننگے پاؤں چل لوں گا، لیکن جس کے پاؤں نہیں ہیں وہ کیا کرے گا بیچارہ، اس کو تو بڑی تکلیف ہوگی. تو ہمیشہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ان کی طرف دھیان کریں اور شکر ادا کریں اللہ کا کہ یا اللہ تو نے یہ نعمت دی. کیا پتہ کسی کے پاس پاؤں نہ ہو، کیا پتہ کسی کے پاس ہاتھ نہ ہو، کیا پتہ کیا نظر آتا ہے دنیا میں. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں. پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے آخری بات جو فرمائی وہ بھی ویسی ہے کہ ہر بندہ کر سکتا ہے. فرمایا وَيُمِيتُ الْأَعْضَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. حضور فرما رہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی نیکی ہے. بتائیے، ہے نا؟ کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، تم راستے میں جا رہے ہو، تم نے دیکھا پتھر پڑا ہے بہت بڑا، اب تمہیں خیال آیا کہ میں ہٹا سکتا ہوں، اس کو ہٹا دوں. کیوں؟ کہ کوئی نابینا آ جائے گا، اس کو لگے گا، وہ گر سکتا ہے، ٹھوکر لگے گی یا لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، ہٹا دو. کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو نظر نہیں آئے گا، میری تو آنکھیں دی اللہ نے، ہو سکتا ہے کوئی اندھا ہو، اس کو کانٹا نظر نہ آئے، اس کو پتھر نظر نہ آئے، ہٹا دو. تو ایسی چیز جس کے بارے میں آپ کا دل کہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے اس کو راستے میں سے ہٹا دو. یہ ہٹا دینا صدقہ ہے. اس میں ہاتھ بھی استعمال ہوگا اور آنکھیں بھی. نظر آئے گا تو ہٹاؤ گے نا آپ، اسی لیے تو ہٹا رہے ہو آپ
کہ میری تو آنکھیں ہیں، لیکن جس کی آنکھیں نہ ہوں گی وہ آ رہا ہوگا، وہ تو بیچارہ گر پڑے گا، نقصان پہنچے گا اس کو. اس طریقے سے یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے راستے کے اندر، تو اللہ کے رسول فرما رہے اسے دور کرو اس تکلیف کو. یہ تمہارے لیے نیکی ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، اپنا معمول بناؤ روزانہ کا، روزمرہ کا. جیسے تم روز معمول بناتے ہو کھانے پینے کا، صبح کا ناشتہ چاہیے، دوپہر کا کھانا چاہیے، رات کا کھانا چاہیے. اس کے علاوہ تمہارا معمول یہ بھی ہے، کوئی سگریٹ پینے والا کہتا ہے مجھے سگریٹ بھی دو، کوئی پان کھانے والا ہو تو کہے گا مجھے تو پان بھی چاہیے، یہ بھی معمول ہے اس کا، ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے روٹین میں ہوتی ہیں، روزمرہ کے معمول میں ہوتی ہیں، اس کے لیے کیسی پریشانی ہوتی. ایسے ہی اپنے روزمرہ میں یہ معمول بناؤ کہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی تمہارے جسم کے جوڑوں سے ہو جائے، اعضاء سے ہو جائے، تاکہ اللہ کے پاس تمہاری نیکیاں جمع ہوتی رہیں. اب اس نیکی کا بدلہ کوئی پوچھے تو قرآن و حدیث یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے، دنیا کے اندر ہی تم دیکھ لو گے نیکی کا بدلہ الحمدللہ انشاءاللہ. ورنہ مرنے کے بعد تو ہے ہی. ابھی روز قیامت، یوم محشر، یوم حشر، جہاں پریشانیاں ہوں گی، نیکیوں کی تلاش ہوگی بندوں کو. چھوٹی چھوٹی نیکی کو مارا مارا پھر رہا ہوگا کوئی کہ یا اللہ یہ مل جائے مجھے تو میں پیش کر دوں اللہ کے پاس، یہ ہو جائے میری نیکی تو آ جائے میرے سامنے اور میں بچ جاؤں، میں چھوٹ جاؤں سزا سے، عذاب سے، جہنم سے، دوزخ سے چھوٹ جاؤں. اس وقت ایسی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی اور تم کہو گے ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے تو اتنا خیال بھی نہیں کیا تھا نیکی کرتے وقت، لیکن یہ نیکی اللہ نے میری ضائع تھوڑی کی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. تو کوئی نیکی کو کبھی بھی ضائع مت سمجھنا. دنیا میں کوئی ضائع کر دے تمہاری نیکی کو بھلے کر دے. ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. یہ تو محاورہ ہے، وہ اس لیے کہ بھئی تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اس نے تمہارے ساتھ برائی کی، تو کہتے ہیں بھئی نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن تم نے جو نیکی کی ہے نا وہ دریا میں نہیں گئی، وہ اللہ کے پاس گئی. اس بندے نے تمہاری نیکی کا جواب نہ دیا ہو نیکی سے تو کوئی بات نہیں، وہ جانے. لیکن تم نے جو نیکی کر لی ہے اس کا صلہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے پاس ملے گا. اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو نظر فرما، حدیث شریفہ کو حضور کی بارگاہ میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے عزیز و اقارب، والدین، بھائی بہن، دوست احباب، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچا، کل مومنین و مومنات کی ارواح کو ثواب پہنچا. بے روزگاروں کو پاک حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے رشتے عطا کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان و ایمان کا فیض عطا کر. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت. جزاک